میری بیوی نے مجھے زندہ کیا اور پھر خود فوت ہو گئی۔ ایک آدمی جو کہ مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے، اس نے اپنی آپ بیتی سنائی ہے کہ میری والدہ میرے والد سے الگ ہو گئیں اور اپنے والدین کے پاس چلی گئیں، تقریباً 1200 کلومیٹر دور چلی گئی۔ اس وقت میری عمر 4 سال تھی۔ میں نے اپنی زندگی بھٹکتے ہوئے گزاری، کبھی اپنے چچا کے گھر، کبھی کسی اور کے۔ جب میں 16 سال کا ہوا، میرا رویہ مجرمانہ ہو گیا اور میں اسکول سے نکال دیا گیا۔ مجھے آوارہ کہا جانے لگا۔ میں نے اپنی والدہ کو مسائل میں مبتلا کر رکھا تھا۔ پھر میں نے ایک فوجی کورس میں داخلہ لیا اور گارڈ کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ میری حالت بہتر ہونا شروع ہوئی۔ میرے والد نے میرے لیے میری کزن سے بات کی جو کہ اسلامیات کی معلمہ تھی، بغیر میری رائے لیے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی کیونکہ میں ابھی بھی آوارہ تھا اور کون ایک آوارہ سے شادی کرتا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں اس کی تنخواہ کی طرف بھی مائل تھا۔ یہ شادی 1992 میں ہوئی اور وہ رات جب اسے میرے پاس بھیجا گیا تقریباً فجر سے 2 گھنٹے کی پہلی بات تھی۔ اس نے سلام کیا اور مجھ سے میری حالت کے بارے میں پوچھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے مجھ سے میری حالت کے بارے میں پوچھا۔ وہ زفاف کا لباس بدل کر وضو کرنے گئی اور مجھ سے بھی وضو کرنے کو کہا۔ میں نے وضو کیا اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس نے کہا کہ ابھی فجر میں 1.5 گھنٹہ باقی ہے، کیوں نہ ہم حرم شریف مکہ جا کر نماز پڑھیں اور پھر ناشتہ کر کے سو جائیں۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ فجر کی نماز ہم نے امام الشریم کی امامت میں پڑھی اور سورۃ الزمر کی آیت 53 تلاوت کی۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت سن کر میں ایک الگ ہی دنیا میں چلا گیا، جیسے یہ آیت صرف میرے لیے ہی نازل ہوئی ہو۔ اس دن کے بعد میری زندگی نے 180 درجے کا موڑ لیا۔ کچھ دن بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اس وقت مجھے صرف 4 صورتیں یاد تھیں، لیکن اس نے مجھے صبر سے سکھایا اور مجھے قرآن کے کچھ حصے یاد کروائے۔ ہم روزانہ مغرب کے بعد حرم شریف مکہ میں قرآن کی کلاس میں جاتے، جہاں میں قرآن کے کئی حصے یاد کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میری زندگی بدلنے۔ اس نے مجھے اسلامیات کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا اور ساتھ ثانوی تعلیم بھی مکمل کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اس کی بات مانی اور اپنی تعلیم مکمل کی۔ آخرکار اللہ نے مجھے ایک مسجد میں امام اور خطیب کے طور پر مقرر فرما دیا۔ میری بیوی میری زندگی میں نعمت بن کر آئی۔ اس نے مجھے ایک آوارہ سے ایک ذمہ دار شوہر اور باپ میں تبدیل کیا۔ کچھ عرصہ بعد میری بیوی کو سر میں شدید درد محسوس ہونے لگا۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس کے دماغ میں ٹیومر ہے۔ وہ 1 سال بھی نہ جی سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس نے میرے لیے 3 بیٹیاں چھوڑی جو بالکل اپنی ماں کی طرح ہیں۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے دوبارہ شادی کرنے کو کہا، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی نے مجھے زندہ کیا ہے اور پھر خود چلی گئی ہے اس دنیا سے۔ اس نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں ایک مضبوط خاندان کا سربراہ بن سکوں۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ کیسے مرد بنائے جاتے ہیں۔ بہت ہی افسوس کہ آج کے دور میں عورت بس مرد کو ایک پیسہ کمانے والا دیکھنا چاہتی ہے اور بڑا گھر اور دولت کے حصول کے لیے اس سے امید رکھتی ہے تاکہ وہ دنیا میں سکون سے رہ سکے۔ اس کے لیے یہ نہیں دیکھتی کہ مرد حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ اس کو دین کی طرف لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا آتا ہے تو عورت کا سوال ہمیشہ پیسے کے متعلق ہی ہوتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں پوچھتی کہ کیا آج اس نے ساری نمازیں پڑھی ہیں، جو پیسہ لایا ہے، جو کمائی کی ہے، اس میں حرام تو شامل نہیں۔ آج کل زیادہ تر عورتیں محبت میں نہیں بلکہ پیسے اور اچھی سہولتوں کے لیے شوہروں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ اس لیے تو ان کو دین کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ جن سے محبت ہو ان کی آخرت کی ہمیں پہلے فکر ہوتی ہے، پیسہ اور دنیا کی بعد میں ہوتی ہے۔ اس طرح کے حالات سے دنیا کی تمام عورتیں دوچار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ برائے کرم ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔